السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 14ویں پارے کا 14واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی 5 آیتیں 61 سے 65 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے پکڑنے لگے تو اس زمین پر ایک چلنے پھرنے والا بھی باقی نہ چھوڑے، لیکن وہ ان کو ایک مقررہ وقت تک مہلت دیے جاتا ہے، پھر جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو وہ ایک لمحہ بھی پیچھے نہ رہ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ۔ اور وہ اللہ کے لیے وہ چیز ٹھہراتے ہیں جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹ بکتی ہے کہ ان کے لیے قیامت کے دن بھلائی نجات ہوگی۔ بلا شبہ ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، اور وہ دوزخ میں سب سے آگے بھیجے جانے والے ہیں۔ تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک فزین لهم الشیطان اعمالهم فهو ولیہم اليوم ولہم عذاب علیم۔ اللہ کی قسم، بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بہت سے امتوں کی طرف رسول بھیجے، اور یہی ہوا کہ شیطان نے ان کے برے اعمال ان کے سامنے مزین کر دیے، خوشنما کر کے پیش کر دیا، تو آج بھی وہی ان کا دوست ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف اس لیے کتاب نازل کی ہے تاکہ آپ ان کے لیے وہ چیز واضح کر دیں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، اور وہ کتاب ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت بنا کر اتاری گئی ہے۔ واللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون۔ اور اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس کے ذریعے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کیا، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سنتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 14ویں پارے کا 14واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی 5 آیتیں ہیں 61 سے 65 تک۔ آپ 61 پر غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ اگر ہر غلطی پر انسان کو پکڑ لے تو اس روئے زمین پر کوئی نہ بچے، لیکن اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آزادی دے رکھی ہے اور مہلت دے رہا ہے۔ استدراج اللہ کا ایک قانون ہے، مہلت دینا، لیکن جب وقت آ جاتا ہے، پورا ہو جاتا ہے، تو پھر کسی کو مہلت نہیں ملتی۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ جو مہلت اس کو ملی ہوئی ہے اس کا غلط استعمال نہ کرے۔ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، مہلت دیتا ہے، اور مہلت ان کو جو ملی ہوئی ہے اس کا غلط استعمال کرے گا تو خود اس کا نقصان ہے۔ اب اس کے بعد وہ چاہے گا کہ بھائی کچھ فائدہ ہو جائے، تو فائدہ ہونے والا نہیں۔ فائدہ اس طریقے سے ہوگا کہ فوراً اللہ نہیں پکڑتا، لیکن مہلت دے رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کی اولاد صحیح ہو جائے، درست ہو جائے، اس لیے فوراً اللہ نہیں پکڑتا ہے۔ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ اب غور کرتے ہوئے چلیں، برائی عام ہو جائے، عذاب عام ہو جائے تو نیک لوگ بھی ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، یہ ہونے والا ہے۔ اگر برائی عام ہو جائے، عذاب عام ہو جائے، جس طرح برائی عام ہے، آپ دیکھ لیجئے پوری دنیا میں برائی عام ہے، پھیلی ہوئی ہے۔ اگر اس برائی پر اللہ تعالیٰ عذاب بھی عام کر دے، یعنی برائی کی طرف پکڑنا شروع کر دے، لوگوں کو عذاب دینا شروع کر دے، تو برے لوگوں کے ساتھ ساتھ نیک لوگ بھی چلے جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، جس طرح برائی عام ہے، چھوڑ دیا، مہلت دیا، کچھ برائیوں پر پکڑ لیتا ہے، لیکن اگر نیک لوگ بھی چلے جائیں گے، نیک لوگ پکڑ لیے جائیں گے، تو اس کی نیت کے حساب سے ان کو اٹھایا جائے گا۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب البیوع حدیث نمبر 2118، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یغزو جیشنا الکعبہ فاذا کانوا ببیداء من الارض یخسف باولہم وآخرہم، کہ ایک لشکر کا ذکر ہے، خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آئے گا تو بیدا مقام پر پکڑ لیا جائے گا، اس کے اول اور آخر سب کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ وہ کہتی ہے، میں نے کہا یا رسول اللہ کیف یخسف باولہم وآخرہم وفیہم اسواقہم ومن لیس منہم، یہ کیسے ہوگا کہ اول آخر سب کو پکڑ لیا جائے، جبکہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ مارکیٹ کے اندر ہوں گے اور وہ اس لشکر میں نہیں ہوں گے، تو کیسے ہوگا؟ سب کو پکڑ لیا گیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یخسف باولہم وآخرہم ثم یبعثون علی نیاتہم، اول آخر سب کو پکڑ لیا جائے گا اور نیت کے حساب سے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ تو آپ دیکھ لیجئے گا، جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو برے لوگوں کے ساتھ ساتھ اچھے لوگ بھی چلے جاتے ہیں، گیہوں کے ساتھ ساتھ گھن بھی پس جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ گیہوں کو پیسنا ہوتا ہے لیکن گھن بھی پس جاتا ہے۔ برے لوگوں کو پکڑنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ساتھ اچھے لوگوں کو بھی پکڑتا ہے، اور اگر پکڑ ہو گئی تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، نیت کے حساب سے اللہ تعالیٰ
اس کو ثواب دیں گے۔ آیت نمبر 62 پر غور کیجیے، مشرکین اللہ کے ساتھ ناانصافی کا معاملہ کرتے ہیں، یعنی جھوٹ بولتے ہیں۔ کیا جھوٹ بولتے ہیں؟ اب دیکھ لیجیے کہ بھئی اللہ نے کہا شرک کرنے کو، تو ایسی جھوٹی باتیں وہ لوگ نہ کریں۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، سابقہ امتوں کے حالات بیان کیے گئے، پچھلے امتوں کے واقعات بیان کیے گئے کہ ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے رسولوں کو بھیجا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی، فزین لهم الشیطان اعمالهم، شیطان نے ان کے عمل کو مزین کر دیا، اچھا کر کے پیش کیا، اس لیے وہ لوگ گمراہ ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف پہنچا دینا نہیں بلکہ سمجھانا بھی ہے، صرف پہنچانا نہیں بلکہ سمجھانا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے۔ قرآن کریم میں کیا لکھا ہوا ہے؟ وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ، آیت نمبر 64 میں ہے، ہم نے آپ کے اوپر کتاب اتاری ہے تاکہ آپ اختلاف کرنے والوں کے لیے کھول کھول کر بیان کر دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف پہنچانا نہیں تھا بلکہ سمجھانا بھی تھا۔ تو یہ آیت بھی دلیل ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام پہنچانا ہے، جی نہیں، سمجھانا بھی ہے، اس لیے وہ لوگ اہل قرآن نہیں بلکہ منکرین قرآن ہیں۔ یہ چند باتیں تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔